بابا گنڈی کے حوالے سے ہمارے ہاں چپرسن کے اندر ایک خلیفہ ہستی گزرا ہے عصمت اللہ مشفق کے نام سے. اس نے اس کے حوالے سے کتابیں بھی لکھا ہے، لیکن اس کے اندر بھی ہمیں کوئی اس کی تاریخ کے حوالے سے کوئی ٹھوس جو شواہد ہیں وہ نہیں ملتے ہیں. اصل میں کہا جاتا ہے کہ یہ امام محمد باقر علیہ السلام کا مزار ہے. شروع میں جب اس زمانے میں لوگوں نے اس کو دریافت کیا تو اس کے حوالے سے یہ قصہ مشہور ہے کہ بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی یہ جو قبر مبارک ہے یہ نہیں ملا. بعد ازاں لوگ مایوس ہو کر اس زیارت کے ساتھ ایک ٹیکری نما جگہ ہے وہاں پر وہ مایوس ہو کے بیٹھے ہوئے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چیتا جو ہے وہ پہاڑوں میں سے اترتا ہے اور آ کر اس قبر پر وہ 7 بار طواف کرتا ہے اور اس کے قدموں والی سائڈ پہ جا کے وہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور کافی ٹائم سجدہ ریز رہنے کے بعد وہ چیتا وہاں سے واپس چلا جاتا ہے. تو لہٰذا لوگ اسی چیز کو جو ہے اشارہ سمجھتے ہیں اور اس کو مقبرہ یعنی کہ زیارت کی شکل دے دیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ غوند نام کا کوئی جگہ ہے افغانستان والی سائٹ پر، یہ وہاں سے آیا تھا اور وہاں مشہور ہونے کی وجہ سے اس کا نام بابا غوند جو ہے کہلایا. اور ایک قصہ یہ بھی مشہور ہیں کہ یہ 3 بھائی تھے، ایک بابا غوندی جو سب سے بڑا بھائی اور اس سے چھوٹا شاہ طالب جو کہ گوجال کے اندر حسینی گاؤں میں موجود ہے، اور تیسرا چھوٹا بھائی شاہ شمس کے نام سے مشہور ہے جو کہ گوجال کے اندر شمشال ویلی میں موجود ہے. در حقیقت اس زمانے میں جو ہے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دور سطر میں امام یا تو پیر کی صورت میں بھی اسی طرح وہ دعوت و تبلیغ کے لیے وہ سفر کرتے تھے اور یا تو اپنے دھائی یا حجتان کو بیچتے تھے یا تو خود وہ سفر کرتے تھے پیر کی صورت میں، یعنی کہ وہ امام ہوتے تھے لیکن خود پیر بن کے بھی وہ اسی طرح دعوت کرتے تھے. بس یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی بھی یہاں پہ آمد ہوئی ہے، یہ ممکن ہے. تو بس یہاں پہ وہ سفر کے دوران یہاں پر آ کے وہ یہاں پر جو ہے اس نے اپنا جامہ تبدیل کیا ہے شاید، پھر یہاں پہ اس کی تدفین ہوئی ہے اور یہ اس کے حوالے سے مشہور ہیں جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے. نیز اس کے حوالے سے اس سے منسوب کچھ واقعات ہیں جو کہ بہت دلکش ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہاں چپرسن کے اندر بہت بڑی آبادی ہوا کرتی تھی اس زمانے میں. اس دور میں یہ بزرگان اسی طرح آ کے ان کو واضح و نصیحت کرتے تھے، اچھے کام کرنے کی ترغیب دیتے تھے اور وہ یہاں سے چلے جاتے تھے. لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ اس زمانے کے لوگ واضح و نصیحت بہت کم سنتے تھے اور اپنے سرکشی کی طرف وہ زیادہ دھیان دیتے تھے. ہوا یہ کہ ایک گاؤں تھا ادھر آبادی، اور اس کے ساتھ یہ بابا غوندی کی طرف ایک تالاب تھا اور وہ تالاب اس کی نشانی آج بھی ہیں اور اس کے اندر بہت سارے ہڈیاں ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ یہ اس اژدہا کی ہڈیاں ہیں جس کو اس بزرگ نے مارا تھا. تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک تالاب تھا اور روائی کے نام سے، روتاس کے نام سے وہ مشہور ہے، آج اس کو روائی کہتے ہیں. اس کے اندر وہ اژدہا رہتا تھا اور وہ آ کے گاؤں میں بہت سارے بربادیاں مچاتا تھا. لہٰذا لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ روز اس کے لیے وہیں پر کچھ کھانا لے جایا جائے تاکہ بہت زیادہ نقصانات سے بچا جا سکے. یہ تھا کہ اس کے لیے کچھ بنڈل روٹیاں پکا کے، کوئی 7 بنڈل، ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ ایک بنڈل کے اندر جو ہے نا 200 سے 300 روٹیاں ہوتی ہیں جو کہ شادیوں کے دن پکاتے ہیں. اسی طرح کے 7 بنڈل روٹیاں اس کے لیے پکاتے تھے اور ایک جانور کوئی بھی لے جاتے تھے اور ایک جس کا نمبر ہوگا اس گھر سے کوئی بچہ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہاں کنارے پہ لے جا کے چھوڑ دیا جاتا تھا اور اژدہا جو ہے اپنے ٹائم پہ نکل کر وہ کھا جاتا تھا. لہٰذا کرتے کرتے ایک پرہیزگار شخص بھی ان کے بیچ میں تھا. آپ جانتے ہیں کہ جو مومن ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں جہاں پر بھی ہو. تو لہٰذا جب اس کا نمبر آیا تو وہ بہت کوئی غریب ٹائپ بھی تھا. بہرحال یہ روٹیاں، یہ بکری، جو ایک بکری تھا وہ بھی، اور ایک بچی تھی اس کی کوئی 12-13 سال کی بچی، وہ بھی ساتھ میں، بس گریہ وزاری کر کے امام زمان کو یاد کر کے وہ بس مجبوراً وہ لے کر وہ کنارے پر چھوڑ دیا اس نے اور واپس آ گئے روتا ہوا. لہٰذا بچی
روتی ہوئی اس کنارے پر وہ بیٹھ گئے ہیں اس بکری کے ساتھ، اور اس 7 بنڈل روٹیوں کے ساتھ بچی جو ہے وہاں پہ روتی ہوئی بیٹھی تھی۔ اور اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک گھوڑا سوار شخص نمودار ہوا اوپر سے، بہت ہی تیزی کے ساتھ گرد و غبار اڑاتا ہوا وہ آ رہا ہے۔ آتے آتے جب اس کے پاس پہنچ گیا اور دریافت کیا کہ بیٹی آپ جو ہے یہاں پر کیا کر رہی ہو، تو بچی نے جواب دیا کہ یہ دیکھیے شیر خان صاحب، یہ قریب 700 ہجری کے بعد کی بات ہے، کیونکہ تقریباً 38 یا 40 سال کی عمر میں امام محمد باقر علیہ السلام نے جو ہے نا تخت امامت سنبھالا تھا۔ تو اس کے بعد اگر ہم اس کو امام محمد باقر کے ساتھ جوڑتے ہیں تو یہ تقریباً 700 ہجری کی بات ہے۔ باقی یہ جہاں تک مزار کی بات ہے، جہاں پہ اس کے قبر مبارک کو مزار شکل دی گئی ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ 1340 کی بات ہے۔ تو جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس کی اصل تاریخ سے ہم واقف نہیں ہیں، جو کچھ ہم نے سنا ہے اسی سے پھر ہم اندازہ لگا کے یہی کچھ بتا سکتے ہیں۔ جہاں تک اسماعیلیوں کی بات ہے تو یقیناً اسماعیلی اس دور میں بھی ہر زمانے میں بھی کہیں نہ کہیں پر اسماعیلی رہا ہے۔ یا تو انہوں نے اپنی پہچان چھپایا ہے، دور سطر کی بات کریں، یا پھر علموت کے بعد کی بات اگر ہم کریں تو وہ بھی ایک قسم کا سطر کا دور تھا، جہاں پہلے عباسیوں نے جو عباسی خلافت رہی ہیں وہ اہل بیت کے دشمن رہے ہیں، اور خاص کر اسماعیلیوں کے۔ اور کہیں کہیں دور اس طرح بھی رہا ہے کہ لوگ یوں سمجھتے تھے کہ دنیا میں کوئی اسماعیلی نام کا کوئی شخص ابھی زندہ نہیں، لیکن شکر الحمدللہ کہ آج پوری دنیا میں اسماعیلی موجود ہیں۔ ہر جگہ آپ کو اسماعیلی ملیں گے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس دور میں بھی کہیں نہ کہیں پر اسماعیلی مومنین جو ہیں وہ رہتے تھے، اور یہی پیروں سے، دھائیوں سے، اماموں سے وہ ہدایت جو ہے وہ حاصل کرتے رہتے تھے۔ علامہ صاحب کے جتنے بھی کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا ہے، یا اس صاحب کے جتنے بھی لیکچرز میں نے سنا ہے، ان میں مجھے کہیں اس بارے میں کچھ نہیں ملا ہے۔ جیسے کہ میں نے اس سے قبل عرض کیا کہ ہم نے بہت ساری جگہوں میں تلاش کیا، اس کا کوئی نشان ہمیں نہیں ملا۔ باقی دوسری بات یہ اسماعیلی مذہب کے حوالے سے یہ ہے کہ اسماعیلی آپ جانتے ہیں کہ امام اسماعیل علیہ السلام کے بعد ہمیں نام دیا گیا، اور اس کے بعد نظاریہ بھی ہمیں کہتے ہیں۔ اسماعیلی مذہب میں نہ تو عقل پر پابندی لگائی جا سکتی ہیں، اور نہ سوال کرنے پر پابندی لگائی جا سکتی ہیں۔ کسی بھی راستے پر جانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ اس راستے کے حوالے سے علم حاصل کرو، یعنی کہ اس کے بارے میں پوچھو، اور اس کے بعد پھر اس راستے پر چلنے کے لیے محنت کرو، اور یہ محنت پھر عبادت بندگی اور ریاضت کے صورت میں جو ہے ممکن ہو سکتی ہیں۔ جیسے کہ قرآن میں خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ پوچھ لو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے، اگر تم علم نہیں رکھتے۔ تو امام زمان کی شان یہ ہے کہ وہ ہر زمانے میں ایک انسان کو کامل بنا دیتا ہے، اور وہ عارف جو ہے وہ اس کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے۔ بس یہ عارف جو ہے ایک عام انسان کے لیے، ایک عام مومن کے لیے سیڑھی کی طرح ہے کہ وہ اس کے ذریعے امام زمان تک پہنچ سکتا ہے۔ بس جو راستہ امام زمان تک جاتا ہے اس کے بارے میں عارف ہی اچھی طرح سے جان سکتا ہے۔ بس عارف سے رجوع لازم ہے کہ ایک مومن عارف سے رجوع کریں اور اس سے پوچھیں اس راستے کے حوالے سے، اور جب اس راستے کے بارے میں اسے علم ہو جائیں تو پھر اس پر چلنے کے لیے محنت کریں اور عبادت بندگی کریں، ریاضت کریں، تاکہ اس کو کامیابی حاصل ہو سکے۔